کہ میاں بھوک سے مر جانا بہتر ہے یا زہر کھا کر مرنا؟ عقلا سے پوچھ لو۔ حرام مال جس کے ساتھ تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، یہ غصب کا پیسہ ہے، یہ ڈاکے کا پیسہ ہے، اور یہ عوام پر ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ آدیانی کی شرح بھی بڑھاؤ، کم ہے لوگوں پر۔ کیا خیال ہے وہ ذمہ داروں پر لگا ہے قادیانہ؟ یہ ماہرین اقتصادیات و مالیات، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ کہتے ہم نے تو کپڑے کی مل پر ٹیکس لگایا ہے، وہ کپڑے والا اپنے پاس سے ادا کرے گا، تم سے وصول کرے گا عوام سے۔ جب زمین کے واجبات بڑھیں گے تو غلے پر تقسیم ہوں گے، پیداوار پر تقسیم ہوں گے، اور کھانے والوں کو، صارفین کو وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی، یا عقل میں آتی ہے اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ یہ موجودہ زمانے کی ماہرین اقتصادیات میری عقل میں نہیں آتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں اقتصادی منصوبے بنانے کے لیے، اور ان کی موٹی موٹی تنخواہیں عوام کی موٹی موٹی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ نیتیں خراب ہیں۔ میرے والد ماجد اللہ علیہ کے رحمت فرمائے قصہ سنایا کرتے تھے، انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا کہ بادشاہ سلامت جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، راستے میں ایک باغ آیا، باغ کے مالی سے کہا کہ میاں کو کچھ پلاؤ، تمہارے مہمان آئے ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ بادشاہ ہے یہ۔ اس نے ایک درخت سے انار توڑا اور انار کو گلاس میں نچوڑا، گلاس بھر گیا، ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ کو پیش کیا، اتنا میٹھا اور اتنا بہترین کہ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے پیا تو خیال ہوا کہ اس باغ پر تو قبضہ کرنا چاہیے۔ اس سے کہا کہ بھئی تم نے شربت تو بہت عمدہ پلایا ہے، لیکن پیاس زیادہ لگی ہے، ایک اور پلاؤ۔ وہ پھر گیا، اتنے ہی اس نے انار توڑا، اس کو نچوڑا تو آدھا گلاس ہوا۔ وہ اس نے پیش کیا تو اس نے دیکھا کہ نہایت بدمزہ کھٹا، کہا کہ وہ پہلے تو بہت میٹھا تھا، یہ بہت کھٹا ہے، اور اس میں سے پانی بھی اتنا نہیں نکلا۔ کہنے کے لیے آپ کے سامنے میں تو ایک ہی درخت سے توڑ کے لایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت خراب ہو گئی، اور بادشاہ کی جب نیت خراب ہو جائے تو اس کا اثر پیداوار پر پڑتا ہے۔ اس کو اچھی نصیحت ہوئی، اس نے توبہ کی کہ میرے پاس اللہ نے بادشاہ دے کی، میں اس کسی کا باغ ہوگا، میں اس پر رچ گیا۔ اس نے اس سے توبہ کی، کہا کہ اچھا پھر اور لاؤ گا، گلاس تو پورا ہونا چاہیے۔ وہ تیسرا تول کر کے لایا تو پھر بھر گیا گلاس، اور منہ سے لگایا پھر میٹھا۔ کہنے کہ یہ بھی میٹھا ہے، کہنے کہ شاید بادشاہ کی نیت بدل گئی ہوگی۔ تو عوام پر جو مہنگائی آ رہی ہے اور یہ جو عوام پس رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، اصل میں بادشاہوں کی نیت خراب۔ مجھے تمہارے ماہرین اقتصادیات ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن تمہاری بدنیتی کی وجہ سے تمہاری مہارت بھی منحوس
اے کاش کہ میرے جیسے اناڑی کے سپرد کر دیتے جس شعبے کو جانتے ہی نہیں، تو بفضل خدا نیک نیتی کی بنیاد پر ایسی برکت ہوتی کہ تم دیکھتے۔ تم نے امریکہ سے اور فلانی جگہ سے ڈگریاں حاصل کر کے اپنی نیت خراب کر لی۔ تمہاری ڈگریاں برحق اور تمہاری اقتصادی مہارت بھی برحق، لیکن میں اس کا کیا علاج کروں گی کہ تمہارا دل بگڑا ہوا ہے، تمہاری نیت بگڑی ہوئی۔ اور جب تک یہ نیت درست نہ ہو، دل درست نہ ہو، اس وقت تک تم اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، بلکہ موجب عذاب ہو۔ تمہارا وجود عذاب ہے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اے کاش کہ تمہارا دل سنور گیا ہوتا، تمہاری نیتیں درست ہو گئی ہوتی، تم اتنی موٹی موٹی تنخواہوں کی بجائے چھوٹی تنخواہیں لے لیتے، اور اتنی ٹھاٹ بات دکھانے کے بجائے ایک غریب ملک کے افسران شمار کیے جاتے، اللہ کی مخلوق تمہارے سائے میں بیٹھتے اور تمہیں دعائیں دیتے۔ تمہاری بدنیت نے ہر شخص کو تمہارے خلاف بد دعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہر آدمی تمہارے لیے بد دعا کرتا ہے۔ اب بد دعا کرنا تو دل کی بات ہے، تمہارے سامنے نہ بھی کریں، زبان سے تمہاری تعریف کریں، لیکن دل سے بد دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو غارت کرے۔ ایسے لوگ تمہارے دفاتر کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بیچارے نے کیا بنایا ہوگا۔ اتنے نفیس دفاتر بنائے ہیں، اس لیے کہ صاحب بہادر اس میں بیٹھے۔ قادیانی مسئلے کے لیے جب ہم گئے تھے سن 82 میں افریقہ، تو وہاں سے واپس آتے ہوئے ہم نے عمرہ کیا، اور شیخ عمر نصیف تھے رابطہ کے جنرل سیکرٹری، ان سے بھی ملاقات کرنے دی کیونکہ رابطہ والے اس میں مصارف و برداشت کر رہے تھے۔ ان کو رپورٹ دی۔ ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب کمزور تھے، وہ کہنے کہ مجھے پیشاب کی ضرورت، تو وہی اس کے دفتر میں بنا ہوا تھا استنجا خانہ، ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں، انہوں نے استنجا کر لیا۔ تو ہمارے ایک جو چیئرمین تھے اس وفد کے رئیس تھے، وہ یہی اسی طبقے کے آدمی تھے، افسر شاہی۔ ہمیں کئی دن تک ہاتھ دلاتے رہے کہ مولانا صاحب نے صاحب بہادر کے استنجا خانے میں کوئی استعمال کر لیا۔ کئی دن ہمیں یہ کہتے رہے کہ مولانا صاحب نے صاحب بہادر کا استنجا خانہ استعمال کر لیا۔ صاحب بہادر کے پیر سے کستوری نکلتی ہے۔ اگر ایک مہمان نے، صاحب بہادر ہی کے مہمان نے اگر اس استنجا خانے کو استعمال کریں، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ ان کی ذہنیت ہے۔ جب ایسی ذہنیت ہے تو نیتیں بھی ایسی ہوں گی، ان کے دل بھی ایسے ہوں گے۔